نصر من اللہ و فتح قریب آسمانی کونسل پہ گڈ لک ٹائم 1 2 3 4 5 6 12 منطقۃ البروج میں جو 7 ستاروں میں سے 6 ستارے خوشبختی دے رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس وقت میں فتح نامہ کا نقش تیار کروں۔ یہ نقش قرآن پاک کسی آیت کا ہے اور یہ چاندی پہ بنے گا، اس پہ سونے کا پانی چڑھایا جائے گا، اور یہ فتح نامہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ وہ بہن بھائی جو یہ نقش منگوانا پسند فرمائیں، وہ اپنے نام والدہ کے نام کے ساتھ رابطہ کر کے ہدیتاً یہ نقش منگوا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر ملک میں رہتے ہوں تو یہ نقش آپ شاہ زنجانی سے ہدیتاً منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کل سپٹمبر میں جو آسمان پہ اچھی ستاروں کی پوزیشن چل رہی ہے، تو میں نے چاہا کہ ایک اچھے وقت ایک خوشیاں مشترکہ طور پہ سمیٹی جائیں، اور وہ بہن بھائی جو مختلف چھوٹے چھوٹے جائز مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں ان اچھے اوقات کے بارے میں عرض کیا جائے۔ آسمان پہ سپٹمبر میں 13 سے 14-15 سپٹمبر تک اچھے اوقات چل رہے ہیں۔ ان میں جو پہلا وقت ہمیں ملے گا یہ شام رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک 1 گھنٹہ رہے گا۔ یہ کراچی کا رائچہ ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کو یہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا ٹائم ہے 14 سپٹمبر 3 بجے، یہ مڈ نائٹ تہجد کے وقت کا ٹائم ہے، 3 سے 4 کے درمیان گڈ لک ٹائم ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو گڈ لک ٹائم ہے یہ 14 سپٹمبر صبح 7 بجے سے 8 بجے کا گڈ لک ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد گڈ لک ٹائم نمبر 4 جو آتا ہے یہ 14 سپٹمبر دوپہر 2 سے 3 بجے کا ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد جو گڈ لک ٹائم ہے یہ 14 سپٹمبر کا شام 4 سے 5 بجے کا ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو گڈ لک ٹائم ہے یہ 15 سپٹمبر، یہ صبح 5 بجے کا ٹائم ہے۔ تو ان اچھے ٹائموں پہ آپ سعادتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ قدرت مہربان ہے، اور آپ اسی چینل پہ دیکھتے ہوں گے کہ میں جو ایک دعا کا پروگرام کرتا ہوں، قبولیت دعا کا، تو یہ تو قدرت مہربان ہے کہ 12 منطقۃ البروج میں 7 میں سے 6 ستارے بڑے طاقتور ہیں، بلکہ 7واں ستارہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے، چونکہ چاند کے ساتھ برج زہرہ، چاند ہی کے برج پہ، چونکہ چاند یہاں پہ اپنے برج کا ہے، تو کوئی طاقتور ستارے کے ساتھ کوئی دوسرا ستارہ بیٹھا تو وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساتوں ستارے ہی طاقتور ہے بہرحال۔ تو اس اچھے وقت میں آپ کوئی بھی اچھا عمل کر سکتے ہیں۔ ماضی میں نے بہن بھائیوں کو ہدیہ کیا تھا کہ آسان ہے کہ آپ اللہ پاک کے 99 نام نکال کے سامنے رکھیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے مطابق آپ فیض یاب فرض کریں۔ کسی کو خیر و برکت چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا نافع، اس کی عدد ہے 201، تو یہ نام لکھ کے اس پہ 201 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ توشی پڑھ کے دم کر کے اس تعویذ کو باپ پرہیز اپنے گلے میں پہنے، دائیں بازو پہ باندھیں۔ بہنیں بیٹیاں بھی پہن سکتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ پھر اس کا ورد بھی ساتھ کریں تاکہ اس کا فیض آپ کو مسلسل ملتا رہے۔ آج جو میں نقش آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ ابراہیم کا نقش ہے۔ مجھے بہت سارے بہن بھائی وقفے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آج کل ہندو پاکستان میں بلکہ دنیا میں جادو ٹونا بڑا ایک عام سی چیز ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے حاصل مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے ایسے جو لوگ سفلی عملیات کر رہے ہوتے ہیں، وہ عاملین ہوتے ہیں جو اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی مستعار زندگی میں دیکھے ہیں 2-3 ایسے افراد جو لوگوں سے بڑی موٹی رقم لے کے اور لوگوں کو جادو ٹونے کے، مارنے کے عمل، بیمار کرنے کے عمل، اللہ عالم پتہ نہیں کس قسم کے عمل کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اپنی اولاد سے دکھ اٹھانا پڑا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ لوگ اپنی اولاد نرینہ سے انہوں نے ہاتھ دھویا، اور بڑے سارے نقصانات انہوں نے اٹھائے۔ لگتا تو یہ ہے کہ جیسے وقتی طور پہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک فلم ہے، اس میں ایک ہیرو اور ایک ہیروین اور ایک ویلن ہے۔ ویلن بڑی عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن انجام اس کا خراب ہوتا ہے۔ تو شیطانی قوتیں جتنی بڑی کلابازیاں کھائیں، بہت حسین و جمیل دکھائی دیں، لیکن ان کا انجام بڑا مکروہ قسم کا، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت
دیں ان لوگوں کو جو لوگوں کا برا سوچتے ہیں اور جادو ٹونا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اس کے تحفظ کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے یہ حکمت کی کتاب ہے، ایک بہت ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کا پروردگار نے خود وعدہ کر رکھا ہے. آج میں جو عمل لے کے آیا ہوں ان بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ہے کہ جو جادو ٹونے سے تحفظ چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنی گاڑی کا، اپنی کسی بھی شے کا جس سے ان سے رزق مل رہا ہے، اپنے پیاروں کا تحفظ چاہتے ہیں، تو قرآن پاک کی ایک سورہ ابراہیم ہے. یہ بڑی جلیلۃ القدر قسم کی صورت ہے، اور یہ ریجت نظر بعد جادو ٹونے کے لیے بڑی مؤثر ہے. بعض لوگ بستہ ہو جاتے ہیں، ان کی قوت مردانگی روک دی جاتی ہے، بعض خواتین کی اولاد روک دی جاتی ہے. تو یہ بہن بھائی سورہ ابراہیم جو ہے، یہ کسی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ دوشی پڑھ کے چند دن پئیں تو ان کی بستگی ختم ہو کے خیر و برکت ہو جائے گی. تو آج جو سورہ ابراہیم کے نقش کے لیے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ان اچھے اوقات میں آپ بالکل تیار کر سکتے ہیں. اور زنجانی جنتری میں ہمارے قرآن پاک کی 114 صورتوں کے نقش دیے ہوتے ہیں. یہ جنتری پھر میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں. کوئی بھی بہن بھائی چاہے تو نیچے جو نمبر آ رہے ہیں اس کی PDF فائل منگوا لیں، جس میں قرآن پاک کی 114 صورتوں کے نقش اور نقش بنانے کا خالی البتن طریقہ بھی اس میں دیا ہوا ہے. آج جو نقش میں آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہوں سورہ ابراہیم کا، اس کے جو اعداد ہیں یہ 22 58 18. اس میں ہم نے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جمع کیے، تو یہ جناب ہو گئے 22 66 04. اب ہم نے اس کو 12 میں تقسیم کرنا ہے. یہ فارمولہ ہے نقش بنانے کا. 12 میں جب ہم نے تقسیم کیا تو وہ جو نیچے حاصل قسمت بچا وہ تو 8 تھا، اور یہ تقسیم ہو گیا 18 88 3 پہ تقسیم ہو گیا. اب اتنے ہی ہند سے ہم اس میں بار بار جمع کرتے جائیں گے تو ہمیں 8ویں خانے تک 5 خانے تک تو ہم اسی طریقے سے اس کو ڈبل کرتے جائیں گے، لیکن 6 خانے میں ہم 8 کا اضافہ کریں گے، اور 7ویں میں بھی 8 کا اضافہ کریں گے، اور 8ویں میں بھی 8 کا اضافہ کریں گے. تو یہ ہمارا نقش کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے پہلے خانے میں جو لکھا وہ 18 88 3 تھا. دوسرے خانے میں جو ہم نے لکھا یہ 37 76 6 تھا. تیسرے خانے میں ہم نے لکھا 56 64 9. اور چوتھے خانے میں ہم نے لکھا 75 53 2. اور اس کے بعد جناب 5ویں خانے میں ہم نے لکھا 94 41 5. اب 6 خانے میں ہم نے جمع کرنا ہے. اس میں 11 32 98 تھے، اس میں ہم نے 8 جمع کیے جو خالی البتن بچے تھے. یہی فارمولہ ہے نقش کو درست کرنے کے لیے. تو اس میں جب جمع کیے تو یہ ہو گیا جناب 11 33 06. اگلا جو 7واں خانہ ہے اس میں 13 21 81 اور 8 پھر ہم نے اس پہ جمع کیے تو یہ جناب ہو گئے 13 21 79 89. اس کے بعد 8ویں خانے میں جو آخری اعداد ہے یہ 15 10 64 تھی. جب ہم نے اس پہ 8 جمع کیا تو یہ جناب ہو گئے 15 10 72. تو یہ میں نے ایک رف عمل کیا ہوا تھا سورہ ابراہیم کا. آپ بھی پہلے سے ایک رف عمل تیار کر لیں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے. تو یہ میں نے نقش اس میں بھرا ہوا ہے، اور اس میں آپ درمیان میں خالی البتن جو نقش ہے اس میں آپ اپنا نام، بنتے، اگر بیٹیاں ہیں یا خواتین ہیں تو بنتے اپنی والدہ کا نام لکھیں گی، اور اگر مرد ہیں تو فلاں بن فلاں اپنی والدہ کا نام لکھیں گے. اور آگے آپ لکھیں کہ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کے صدقے پہ ہمیں نظر باد جادو ٹونا نہ کریں فاتو بلیات سے محفوظ رکھے. یہ ایک ہی وقت میں آپ 2 4 5 10 تک لکھ سکتے ہیں. اپنے گھر پہ فریم کرا کے رکھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ فریم کرا کے رکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کی گاڑیاں حادثات کا شکار ہوتی رہتی ہیں وہ اپنی گاڑی میں لگا سکتے ہیں. اسے باپر اس طریقے سے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اس کو گلے میں پہنیں، دائیں بازو پہ بھی باندھ سکتے ہیں. عموماً جتنے بھی قرآنی نقش ہوتے ہیں ان کا معمولی سا پرہیز ہوتا ہے کہ اسے شرکت جنازہ اور ازواجی تعلقات ناپاکی جس میں سے اتار دیا جائے. خواتین بھی یہ ایسا مسلوات کے ایام میں اتار دیں، بعد میں غسل کر کے اسے پاکیزگی کا دوبارہ نقش کو استعمال کر سکتی ہیں. یہی سادہ سا طریقہ ہے، اور نقش تو بن جاتے ہیں. نقش آپ جب مرضی بیٹھ کے نقش بنانے شروع کر دیں، لیکن نقش کی جو تاثیر ہے وہ آسمان پہ جیسے فرض کریں عید کا چاند نکلتا ہے تو جو شعائیں آ رہی ہوتی ہیں وہ عید کی شعائیں ہوتی ہیں.
جو روزے کا رمضان کا چاند ہے، رمضان کریم کا، اس میں دیکھیے عبادت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو آج کل آسمان میں قدرت بڑی مہربان ہے. 12 بھی چلے شامل کر لیتے ہیں، لیکن 13، 14، 15 کے میں نے 6 خوش بختی کے کوٹلہ کلائم کے اوقات دیے ہیں. اس وقت کو جانے نہ دیں. یہ وقت غالباً پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے. اس اچھے وقت کے لیے اپنے لیے بھی نقش بنائیں اور اپنے بہن بھائی اور عزیز و کاروں کو بھی یہ نقش بنا کے دیں. اور ایسے جو عاملین کاملین ہیں جو دنیا میں میرا کئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھیروں نقش بنا کے رکھیں، چونکہ ان کے پاس سائل آتے رہتے ہیں. یہ نقش جادو ٹونے کے لیے بھی کام کرتا ہے، ہوائی چیزوں کو روکنے کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور غرض ایول قوتوں کو دفع کرنے کے لیے یہ سورہ ابراہیم کا نقش بڑا ہی مؤثر ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ جب اوپر نقش لکھنے سے پہلے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 786 لکھیں، تو پہلے ہم 6 لکھیں گے، پھر 7 لکھیں گے، پھر 8 لکھیں گے. تو یہ اس کی ترتیب ہے. نقش لکھنے کی بھی ترتیب اور چال آپ کو میں نے ہدیہ کر دی ہے. تو یہ اچھے وقت کو آپ جانے نہ دیں، اس کو سمیٹ لیں. اور مجھے امید ہے کہ سید زادہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے اہل خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے یہ سورہ ابراہیم کے نقش سے فیض یاب ہوں. وہاں یاد آئے کبھی میں نے پچھلے سال نسبت شجرہ طیبہ زنجانیہ شائع کیا تھا. یہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے. اس میں ہماری آدم سے لے کے اور آج تک ہماری جتنی بھی ہمارے خاندان کے افراد ہیں ان کا شجرہ آئمہ معصومین کی نسبت سے شائع کیا گیا ہے. اور اس میں ایک اچھی بات میں نے یہ ایڈ کی ہے کہ ہند و پاکستان کے غالباً کو 2500 اولیاء اللہ کے عرصوں کی تواریخ میں نے اس میں دی ہیں. اور ہمارے جو خاندانی وظائف ہیں، نادی علی، کبیر، مندرا، کڑا مولا علی دا، اس طرح کی ایسی چیزیں دی گئی ہیں. یہ چیزیں بھی جادو ٹونے کے تحفظ کے لیے بڑی زبردست ہیں. تو آپ چاہیں تو جو نیچے نمبرز آ رہا ہے، بلکہ جو ایک ویب ٹی وی کی جو آپ اوپر جب سائٹ دیکھتے ہیں تو اوپر وہاں پہ شجرہ طیبہ کی وہ فوٹو آ رہی ہوتی ہے، اس کے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے. یہ شہزادہ علی زنجانی کا نمبر ہے. انہیں آپ میسج کر کے اس کی PDF فائل بھی منگوائیں، یہ بھی آپ کے لیے بڑی مؤثر ہوگی. ایسے بہن بھائی جو عملیات کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور وہ بہن بھائی جنہیں تاریخ کا شوق ہے اور اولیاء اللہ کے مزارات اور ان کی عرس کے بارے میں، ہندو پاکستان میں جتنے اولیاء اللہ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کی اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.